اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على خير خلقته وخليقته وأشرف البرية وخاتم الأنبياء ورسله صفيه وصفوته نجيبه ونجيه خاصته وخالصته العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله آل الله الهداة المهديين المنتجبين المصطفين المكرمين المنتجبين المطهرين الذين طهرهم الله تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب في وكلام وأمير كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول دين معرفة وكمال معرفة التصديق به وكمال تصديق به التوحيد وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. توحید کی حقیقت نظری اور عملی طریقوں سے اہل بیت علیہ السلام کی افکار یا مکتب فکر میں. اس موضوع پر ہم آرائز عرض کر رہے تھے تو یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے وحدانیت مطلق حق تبارک تعالیٰ تک پہنچنا. اور چونکہ یہ وحدت جو ہے یہ صفت ذات اقدس عز و جل ہے تو صفت ایڈجیکٹو ایڈیشنل چیز ہے. پہلے کوئی چیز ہونی چاہیے تب جا کے یعنی موصوف ہو تو صفت اس کے لیے ہم پروو کریں. تو اس کا مطلب ہے پہلے ہم موصوف کو ثابت کریں گے. اس کے لیے میں نے ٹرائنگولر کنسیپشن آپ کو دیا کہ یہ حق تبارک و تعالی انسان کا گمشدہ چیز ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ پہچانے اپنے آپ کو جہان کی حقیقت اپنی حقیقت اور جہان اور انسان کے خالق کی حقیقت اور انسان جہان اور خدا کے درمیان کون سا اور کس طرح کا رابطہ انٹریکشن ہے. تو اس پر ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس
دلیلیں ہیں وہ میں بہت ساری ہے. ایک خدا کے ذات اقدس کو ثابت کرنے کے لیے پہلے ہمیں حصی اور سینسیشنل جو آرگومنٹس ہے، ایویڈنسز ہے، ان کو ان کے استعمال کر کے خدا کے وجود کو ثابت کر. اصل وجہ یہ ہے ہم کہیں گے ہم نے اپنے ٹرائنگولر تین حقیقتوں کا جو آپس میں ٹرائنگولر ریلیشن ہے، ان میں ہم ایک حقیقت ہے اور جہان ایک حقیقت ہے. ان دو کا جو کریٹر ہے خدا، اگر ہم پریزیوم کریں گے تو حقیقت ہے. پروو کرنا ہے سپوزیشن، ایک لاجیکل فلاسفیکل سپوزیشن. if you cannot discard that is existing. اس کا سپوزیشن ہی ایک تصوراتی وجود اس کو دے دیتا. اگر ڈسکارڈ ہو گیا فقط تصوری ہے، یعنی امیجنیٹو ہے فقط. لیکن اگر پروو بھی ہو گیا تو امیجنیشن سے باہر ایک اور حقیقت ہے جو پھر اس ٹائپ کے آرگومنٹ سے پتہ چلے گا کس قسم کا آپ نے جسٹیفیکیشن لایا، اس ٹائپ کے وجود کو آپ ثابت کرو گے. تو ہم یہاں پر یہ کہہ رہے تھے ہم تو خدا اپنے آپ کو جانتے ہیں، جانتے نہیں جانتے، فزیکل آبزرویشن ہے. ہم سینسیشنل، اور سینسیشنل جو آبزرویشن ہے وہ یقین آور ہے، وہ یقین آور. جہاں بھی فزیکل اور سینسیشنل ہے تو وہ ابھی ہمارے لیے یقین آور، مشاہدہ، آبزرویشن، سینسیشنل آبزرویشن اس کی. اگرچہ فقط فزیکل چیزوں کی فزیکل آبزرویشن سے ہمیں فزیکل حقیقت سامنے آئے گی. یہ بھی اول کلام ہے کہ آیا انسان فقط فزیکل ہے اور جہان فقط فزیکل ہے. اس کے لیے جو ہمارے سائنٹسٹ، پریکٹیکل سائنٹسٹس ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جہان اور انسان فقط فزیکل ہے. ان کے لیے اس پریزمپشن کے لیے دلیل نہیں ہے، چونکہ اس سے باہر ان کی جورسڈکشن سے باہر آتا ہے. وہ ایگزسٹنس اگر ہوگی جو فزیکل نہیں ہوگی تو ان کے پاس، چونکہ وہ ریسٹرکٹلی استعمال کرتے ہیں فزیکل امپیریکل اپروچ میتھڈالوجی، تو نتیجہ بھی کیا نکلے، کنکلوژن بھی فزیکل ہی نکلے گا. تو میٹا فزیکل کے لیے وہ نہ کنسپشن دے سکتے ہیں نہ ڈسکارڈ کر سکتے. سائنٹسٹس کہیں کہ ہم اور جہان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کو حق نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو فزیکل، ہاں فزیکل نہیں ہے، فزیکل کے علاوہ ہے یا نہیں ہے وہ کیا کہیں گے. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. نہ پازیٹیولی نہ نیگیٹیولی کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ بہت بڑا، ہمارے بچے جو یونیورسٹی کالجوں میں پڑھتے ہیں کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے بڑی بڑی دلیلیں دی اور انہوں نے کہا خدا نہیں ہے. امپیریکل اپروچ سے کہا خدا نہیں ہے. ہمارے بچے بھی کہتے ہیں انہوں نے ہوائی جہاز بنے، راکٹ بنے، سیٹلائٹ بنے، وہ کہاں کہاں پہنچے، اور پوسٹ ماڈرنزم میں ٹیکنالوجی اس میں وہ حیران ہو جاتے ہیں ان کی ان فزیکل پروگریس سے. پھر ان کی بات وہاں مانتے ہیں جہاں وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے. آپ اگر ٹیلر ماسٹر کوئی ہے، وہ بڑے بڑے کپڑے اچھے اچھے ڈیزائن کے بناتا ہے اور دماغ کو پریشان کر دیتا ہے، فرض کرے ایسے ماڈلنگ کرتا ہے. پھر آپ اتنے اس کی شیدائی ہو جائیں گے کہ وہ جناب اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نہیں ہے ٹیلر. پھر کہوں گے اس کا ہم R&B جو انجینئرنگ ہے اس میں بھی اس کی نظر لے لیتے ہیں. اس کو کہیں گے ہوائی جہاز بنانے میں اسی کی نظر میں، چونکہ یہ بہت بڑا ٹیلر ہے. اور ہم اگر جائیں گے مارس پہ جائیں گے، مریخ پہ جائیں گے، کس کی نظر لیں گے؟ اسی ٹیلر ماسٹر کی، جس کو ٹیلرنگ کے سوا کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ کنکلوژن صحیح ہے؟ ہاں غلط ہے؟ غلط ہے نا بابا. وہ ٹیلرنگ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. کس پہ؟
ٹیلرنگ میں تو اسپیس ٹیکنالوجی میں اس کو کیا کرنا ہے, اس سے ہم کیوں نظر لیں گے اس میں. اس لیے یہ میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا اور کہیں پڑھتے ہیں, وہ سائنس سے کیا ہو جاتے ہیں متاثر, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے اور ریسرچ سے. وہ ٹھیک ہے, اس فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہے, وہ بھی کہاں تک جہاں تک وہ کنکریٹ 100% سرٹین انویسٹیگیشنز اور ایکسپلوریشنز کرے. ٹھیک ہے, 100% نتیجے نکالے, اوکے, اس میں کوئی لڑائی نہیں. جہاں اس کا فیل ہی نہیں ہے اور جہاں وہ نظر فقط ایزمپشن ہی کرے اور اس کے لیے کوئی دلیل اور آرگومنٹ نہ دے, تو وہاں ماننا احسن عقل نہیں مانے گی. بل ولا تقف ما ليس لك به علم, اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کو فالو نہ کرو. علم سے مراد 100% نالج, اور ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. اگر علم 100% نہیں ہے تو گمان ہوگا, سپوزیشن ہوگی. خدا کہتا ہے کہ گمان اور سپوزیشن سے آپ اگر لے لو گے, وہ اپروچ اپناؤ گے, تو آپ حقیقت تک پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے. اگر ہم گمان پہ 80% نالج پہ کسی چیز کے متعلق اپنا موقف اپنائے, آیا ہم بے نیاز ہو گئے؟ لا یغنی عن الحق شیئا, حقیقت سے تم بے نیاز نہیں ہوئے. قرآن ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم, جب تک 100% نالج نہ ہو وہ اپنا موقف نہ بناؤ. یہ قرآن ہے. سوال. تو ہم نے سینسیشنل جو آرگومنٹ ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے ختم کیا. اب جو دوسرا نیچرل تھا, انسٹنکٹ یا فطری, اس کا بھی بہت پورشن ہم نے ختم کیا. قبول ہے؟ بہت پورشن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چلتے ہیں. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ فطرت کے دو یہاں پر اپروچ ہے ہمارے, یا دو آسپیکٹس ہیں. ایک آسپیکٹ کیا تھا؟ ایک آسپیکٹ تھا ہمارے اندر وجود میں. پہلے یہ بتاؤں, قرآنی اور اسلامی نظریے میں انسان ایک حقیقت ہے یا ڈیویل حقیقت ہے؟ ڈیویل ہے نا, ڈبل نیچر ہے. ایک اس کا بدن ہے اور ایک اس کی بدن جو ہے وہ ٹول ہے, وسیلہ ہے کمال حاصل کرنے کے لیے. کس کے ہاتھ میں؟ اس کی روح کے ہاتھ میں. انسان کی پرسنالٹی, شخصیت اور حقیقت کیا ہے؟ اس کی روح ہے. بدن گرو کرتا ہے, کمالات حاصل کرتا ہے, چھوٹا ہوتا, نطفہ ہوتا تو بڑا ہو جاتا ہے. یہ بھی کل میں نے عرض کیا. تو روح بھی پوٹینشیل سٹیج میں آ جاتی ہے باڈی میں, پوٹینشیل سٹیج میں, اور پھر ایکسپینڈ ہو جاتی ہے. اور روح فنکشن میں جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ بدن کے ساتھ. بدن کی غذا مل جاتی ہے تو غذا سے اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ گروتھ ہے نا. غذا سے مراد فوڈ سٹپس بھی ہے, جو بھی اس کو ضرورت ہے, آکسیجن, ٹھیک ہے نا, یہ سب چیزیں اس کو ملتی ہے, اس سے بدن بڑھ جاتا ہے. روح بھی گرو کرتی ہے نہیں کرتی؟ ہاں. کس سے؟ علم سے. 5 قسم کے نالج, 5 قسم کے نالج. ایک نالج سینسیشن نالج, دوسرا انٹلیکچوئل نالج, اور تیسرا نیچرل نالج, چوتھا انٹویٹیو نالج, اور پانچواں ریویلیٹیو نالج. اچھا, یہ کہاں سے کرے گا حاصل؟ بدن سے. بدن سے. روح خود سے کچھ نہیں کر پائے گی, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر روح بدن سے ڈیٹیچ ہو گئی اور دنیا میں ہی رہے, وہ کمال حاصل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی. بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ. بس اس کا بدن ہونا ضروری ہے. بدن کس کے لیے ضروری ہے؟
ایک کہ وہ خود بدن کی ضروریات اس کی گروتھ کے لیے, اس کی ڈیفنس کے لیے, اس کی فنکشن کے لیے, اس کی ایکٹیویٹیز کے لیے کیٹابولزم, میٹابولزم اور اینابولزم تمام ایکٹیویٹیز کے لیے ضروری ہے. کون؟ روح. اور دوسرا اس کی گروتھ کے لیے بھی اور اس کی دوسرے فنکشنز کے لیے. دوسرا فنکشن کون ہے اس کے؟ ریپروڈکشن ہے, وہ اس کے لیے ضروری ہے. اندر جو ہمارے سمپیتھیٹک سسٹمز جو ہیں ان کو چلانے کے لیے. ایکسٹرنل نروس سسٹم کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں, مثلا 5 سینسیشنز, ان کو چلائے گا, کسے چلائے گا؟ جب روح ہوگی. روح برین کو ایگزیکیوٹ کرے گی. آپ کہو گے اب یہاں پر ہم بحث نہیں کرنا چاہتے روح ہے یا نہیں ہے, روح ہے یا فار گرانٹیڈ لیں گے. آپ کو ہم فقط ایک چیز کہیں گے, آپ جو سچے خواب دیکھتے ہو, کون دیکھتا سچے خواب؟ مسلمان دیکھتا ہے, مومن دیکھتا ہے, بدھ دیکھتا ہے, کرسچن دیکھتا ہے, ایتھیسٹ دیکھتا ہے, کون دیکھتا ہے سچے خواب؟ دیکھتا نہیں دیکھتا؟ جواب دینا. خواب دیکھنا انسان کی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے؟ ہے. سچے خواب یا جھوٹے خواب؟ دونوں یا نہیں؟ سچے خواب کون دیکھے گا, مسلمان یا غیر مسلمان؟ غیر مسلمان بھی یا نہیں؟ ہاں قبول ہے. جب غیر مسلمان بھی دیکھے سچے خواب, سچا خواب کیا ہے؟ اس کا فزیکل جو سینسیشنل سیٹ اپ جو ہے وہ سویا ہوا یا نہیں؟ گہری نیند میں سویا ہے. اس کا انٹیلیکٹ سویا ہے اور تمام کچھ سویا ہے نا. ہاں انٹرنل جو اس کو آپ سب کانشیس کہو گے, انٹرنل نروس سسٹم کام کرتا ہے, میادہ ویادہ, اس کا دل ویل برین وین اندر سرکولیشن وغیرہ وغیرہ چلتا رہتا ہے. بعضوں نے آج کل یہ کہا ہوا سب کانشیس مائنڈ. کیا کہا؟ سب کانشیس مائنڈ. مائنڈ نہیں کام کر رہا, ایک سب کانشیس مائنڈ ہے, اس سے وہ ایسی چیزیں ڈسکور وہ فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا کیا فنکشن کرتا ہے؟ دیکھتا ہے میرا چچیرا بھائی لندن سے آ رہا ہے, کل میں گیا ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو, میں یہ خواب بتا رہا ہوں انگریزوں کی, اپنا نہیں, مسلمان مومن کا نہیں. گیا لندن میں, وہاں اس کے مثلا ٹائی اس طرح کی رنگ کی تھی, شرٹ اس کلر کی تھی, سٹائل اس طرح کا تھا, خوش تھا. کدھر ملا جگہ برابر تمام سین, یہ سارے سین جو اس نے دیکھے ملا, اور پھر گھر لے گئے, کھانا کھایا, تمام چیزیں ٹھیک ہے. اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ سب کانشیس مائنڈ, یعنی آپ مجھے بتائیں سینس یعنی سینسیشن نالج, آنکھ 5 سینسز سے دیکھا تو باندھ ہے, پھر کس سے دیکھا؟ بھائی سب کانشیس مائنڈ نے کام کر لیا اور اس کو دکھا دیا پہلے ہی 24 گھنٹے پہلے یا 1 ہفتے پہلے یا 1 مہینہ پہلے. یہ تو گیا ہی نہیں, ابھی تو خبر بھی نہیں اس کو. یہ تو مائنڈ کو لے کے نہیں گیا, مائنڈ چلا گیا وہاں سے. برین کو ایکسس کیسے ہوئی ایئرپورٹ تک, اور 2 مہینے پہلے. اور کیا کیا چیزیں؟ بالکل چیزیں جن کے لیے 5 سینسیشن ضروری ہے. تو سارے سینسز سوئے ہوئے تھے. اگر آپ سب کانشیس مائنڈ سے مراد روح لیتے ہو تو ہمیں لفظ سے لڑائی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ کو آپ ہمارا فزیکل اسٹرکچر ہے یا فزیولوجی جو ہے یا اس کا اسٹرکچر اناٹومی فنکشن وغیرہ, اس سے آپ اس کو آرگومنٹل نہیں بنا پا رہے, انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے ہو, آرگومنٹل نہیں بنا پا رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تھیری وداؤٹ جسٹیفیکیشن. ادھر سے ہم آپ کے نام کو لے لیں گے, اس فنکشن کو بھی لے لیں گے, اور آپ کو تھیری کیا, آپ کو ہم آرگومنٹ بھی دیں گے, پروف بھی کریں گے قرآن سے, سیرت سے, احادیث سے, اور عرفا کے تجربے سے, اور
جس کو ہم بولتے ہیں ریلیجس ایکسپیرینس وہ بھی ون آف دا آرگومنٹس ہے. اور اگرچہ وہ فزیکل نہیں ہے تو ہم بھی وہی نان فزیکلی پروو کر رہے ہیں. سلام پڑھ. یہ بات ہم نے کس کے پروو کی؟ ہم نے روح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ روح ہے، یہ بڑی ہو جائے گی یا نہیں؟ گرو کرے جس طرح ہمارا بدن گرو کرتا ہے. کس سے گرو کرے گا؟ نالج سے. 5 قسم کے نالج سے. 5 قسم کے نالج کیسے آئیں گے عزیز ہمارے پاس؟ 5 قسم کے نالج کیسے آئیں گے؟ باڈی کے فنکشن کرنے سے. باڈی کو فنکشن کون کرائے گا؟ روح کرائے گا. ٹھیک ہے. آنکھ کھل جائے گی، کون سا نالج لے گا؟ ہاں، آپٹیکل نالج. اسی طرح کان فنکشن وہ لے گا، آڈیکل نالج. ٹھیک. اسی طرح دوسرے نالج. یہ نالج گئیں گے کہاں رہ جائیں گے؟ روح میں. اور کوئی نہیں، ہمارے میڈیکل سائنس نے تو ڈسکور بھی کیا برین کی کس پورشن میں جو آڈیکل نالج یا آپٹیکل نالج ہوتا ہے وہ سینٹر بھی بتایا. دیٹ از ایگزیکیوٹنگ سینٹر، دیٹس ناٹ ایکچوئل سینٹر. آئی ول ٹیل یو دا پروف اینڈ ایویڈنس. مثلا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں اس طرح. خان صاحب بہت دنوں کے بعد آئے. ٹھیک ہے نا. میری آنکھیں خان صاحب کو دیکھ رہی ہے، کھلی ہے. یہ ہمارے جو لیڈس ہے یہ بھی کھلی ہے. یہ جو آئرس ہے وہ بھی فنکشن کر رہا ہے. اندر ان کی امیج آ رہی ہے کہاں پر؟ ریٹنا پہ. میسج بھی جا رہی ہے کہاں؟ ہاں. اب خان صاحب ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں. میں گیا پچھلے سال یا پچھلے 2-4 مہینے، ایک دم سے سوچا خان صاحب میرے ساتھ ادھر جا رہے ہیں، تب میں جا رہا ہوں اس کے ساتھ گاڑی میں، سڑک پہ یا کسی اور کلاس میں. یہاں خان صاحب ابھی کیا کر رہے ہیں؟ مجھے قبول ہے، ایکسپیرینس ہے اس چیز کی. آنکھیں کھلی ہے، دیکھ رہی ہے. میں چلا گیا اور فنکشن صحیح ہو رہی ہے. ریٹنا بھی تیار ہے، آئرس بھی تیار ہے، لیڈ بھی تیار ہے، سارے فنکشن تیار ہے. یہاں سے لائٹ بھی ہے. ٹوٹل فیکٹرز فار وٹنس آر ریڈی. میں دیکھ رہا ہوں خان صاحب ابھی کیا کر رہے ہیں. پر دیکھنا کس کا کام ہے؟ پریزنس آف مائنڈ اور ایبسنس آف. اگرچہ آپ کے ٹولز کام کر رہے ہیں. یہ مائنڈ کیا ہے؟ یہ برین ہے یا یہ مائنڈ جس کو آپ برین کہتے ہو؟ پہلے بہت تحقیق کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ادھر سے ایویڈنس ہے کہ یہ روحی ہے، یہ میٹا فزیکل اپروچ ہے، اور یہ ڈیوائسز ہے. یہی تو ہمارا کمال ہے. باڈی ہماری یوز ہوتی ہے کس سے؟ روح سے. روح کا فنکشن فزیکل فنکشن نہیں کر سکتا، ان کے تھرو کراتا ہے. ایگزیکیوشن وہی ہے جس کو آپ نروس سسٹم میں کیا کرتے ہو؟ ایکسپلین کرتے ہو. صحیح. وہی ان کے جو سینٹر ایگزیکیوٹیو سینٹرز ہے وہ الٹیمیٹ نہیں ہے. ان کے پیچھے روح ہے جو آزاد ہے. لیکن آزاد کس طرح ہے؟ ابھی بھی میں اپنے بچوں کو کہوں گا، میں مدد کروں گا آپ لوگوں کی. ہمارے ایک جو پریمنری سٹیج ہے کہ روح کو ٹھوسا جاتا ہے اندر سیلولر سیٹ اپ میں. انوکولیشن آف میٹافیزیکل سول ان دا فزیکل سیلولر سسٹم. نروس سسٹم از ایگزیکیوٹیو سسٹم، اور اس میں شعور ہے. جو ہماری روح ہے اس میں نالج ہے، خود نالج ہے. اور اس میں جناب علی کہیں سے ایکومولیشن نالج کی ضرورت نہیں ہے. شعور ہے خود. ہاں، ہائی فائی ہونے کے لیے ٹولز یوز کرنے اس نے. میں تو ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس اگر یہاں ہوں گے ان کو کہوں گا اپنی زندگی واقف کریں اس پر، آپ کو مل جائے گی ایویڈنسز. تو میں یہ بتاؤں کہ ریلیشن کیا ہے، کس کا؟ ہماری سول کا، سول کی ایگزسٹنس، اس کی فنکشن، اور
ہمارے نروس سسٹم کی فنکشن، ان میں کوئی امیجیٹ انٹرول کاز ہے جو فزیکل ہے. مثلا الیکٹرو میگنیٹک فلکس ہو یا میگنیٹک فلکس ہو یا انرجی ہے جو فزیکل ہے لیکن ویزیبل نہیں ہے. اس طرح کا کوئی انٹر کنیکشن ان دونوں میں. You medical and science students have to explain this. آپ کو روایتیں بھی ملے گی، آپ کو تجربے، آپ کو مرگ اختیاری ہمارے عرفا کا، وہ خود اختیار سے روح نکال دیتے، بدن گر جاتا پھر واپس آتے. آپ ان سے تجربہ. ہاں میں عرفا کی ایک مشکل کو بیان کروں آپ کو. they lack the interpretation of nomenclature and words particular to medical science. تو سب نہیں جانتے. تو چونکہ یہ ورڈز اور یہ جو ہمارے اور نومنکلیچر ہے، اس میں بہت سارے ہم اصطلاحیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں، جو بھی سائنس پڑھو، جو بھی نالج پڑھو، اس میں اصطلاح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو آپ اصطلاح کیوں کرتے ہو؟ ایسے ہی پڑھو جس کو جو ورڈ ملے وہ اسے ریپرزینٹ کرے. کوئی جواب دے گا؟ نہیں بتاؤ گے؟ ہم ورڈ پرٹیکولر معنی کے لیے کیوں یوز کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ایک خاص نالج کے لیے خاص ہم نومنکلیچر چنتے ہیں، ایک اس کی ووکیبلری لے آتے ہیں اپنی. تو ان ورڈ سے اس حقائق، اس نالج کے فیلڈ میں جو ریئلٹیز آتی ہے ان کو اچھی طرح مورفالوجی، ان کے ایگزسٹنس کو ریڈ کرتے، سمک کرتے ایک ورڈ میں، اس کو ریپرزینٹ کرتے ایک خاص ورڈ سے، جس سے وہ تمام انویسٹیگیشن کیا ہو جاتی ہے؟ ریپرزینٹ ہو جاتی ہے، ایکوریٹلی ہو جاتی ہے، ٹائم بچاتا، انرجی بچ جاتی ہے، اور ہم اسٹریٹ میں اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں. یہ مشکل ذرا عرفا کے ساتھ جب آپ ایکسچینج کرو گے اپنا نالج سائنٹیفک اور عارف، تب جا کے انسان کی حقیقت فزیکل ورلڈ میں ڈسکور ہو جائے گی. یہ میری 56 ایئرز کا تجربہ ہے. میں خود آ کے کچھ کرتا لیکن میرے پاس فرصت نہیں ہے. پھر مجھے اسی پہ جانا ہے، اسی پروجیکٹ پہ رہنا، کام کرنا. تو میرے بہت سارے کام ہیں، نہیں کر پاؤں گا، نہ کہ نہیں آتا. خدا کا فضل ہے آ جائے گا. اور نیوٹن کو کیسے آیا گریویٹیشنل فورس نکالنا؟ سے نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گرا؟ جستجو، جس نے جستجو کی خدا اس کو الیس للانسان الا ما سعی، جو انسان جو تلاش کرے گا خدا اس کو دے دے گا. اچھا میں آ جاؤں واپس. ہماری جو روح ہے یہ کیا کرتی ہے؟ گرو کرتی ہے. کس سے؟ جو نالج دو. نالج بہت سارے 5 ہیں. جو نالج دو. اگر فقط فزیکل آپ نے کیا تو بنے گا انسانی فزیکل انسان. اکثر لوگ ایسے. اور پھر انٹلیکچوئل نالج یوز کرتے ہیں آٹومیٹکلی، چل پڑتا ہے. 6-7 سال کا بچہ ہوتا ہے، یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کہاں سے لایا، کیوں لایا. یہ برین کی ایکٹیویٹیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی مائنڈ کی انٹلیکٹ یوٹیلائزیشن. کس پہ مہم یہ ہے. ہم بھی اپنی عقل کو یوز کرتے کس پر؟ فزیکل اینڈس کو حاصل کرنے کے لیے. میرے پاس نوکری ہے، اچھی سی نوکری ملے، میں انوویشن بھی کرتا ہوں. کس کے لیے؟ میرا نام اوپر ہو جائے، مجھے اچھی تنخواہ ملے گی، مجھے شہرت ملے گی. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ فزیکل. بس انوویشن بھی کرتا ہوں، انٹلیکٹ کو بھی یوز کرتا ہوں، فزیکل انویسٹیگیشن بھی کرتا ہوں، نتیجہ فزیکل یا نہیں؟ یہ کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں دنیا میں اس ٹائپ کی لائف کتنے گزارتے ہیں؟ اچھا یہ کل جب مریں گے ان کی روح نکل جائے گی بدن سے فزیکل اورینٹیشن کے ساتھ.
یعنی فزیکل میٹر تو یہی رہے گا. فزیکل میٹر ریلیٹڈ میٹر اس کے جو لاز ہے, ان کی جو لاز ہے وہ آ جائیں گے اس کی روح میں. یہ جائے گا جنت میں. وہاں کیا کرے گا؟ R&B انجینئر ہے, R&B انجینئر ہے. یہ جنت میں کیا کرے گا؟ سڑک بنایا, بلڈنگیں بنائے گا, روڈز پر کیا کرے گا؟ یہاں پر بعض علماء ہمارے جید علماء خطرناک نتیجے نکلے, مجھے قبول نہیں ہے وہ کہتے بس یہ جہالت میں تبدیل ہو جائے گا سارا علم. لا الہ الا اللہ. جبکہ وہاں میٹر ہے ہی نہیں ہے, میٹر ہے ہی نہیں, تو آپ کیا اس کو کرو گے؟ انوالو ایپلیکیٹ ایگزیکیوٹ کیا کرو گے آپ؟ میٹر ریلیٹڈ آسپیکٹس اینڈ لاز کی وجہ سے یہاں انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, جب بیماری نہیں ہے وہاں عزیز, ہاں ڈاکٹر صاحب ہے کوئی ہے, اگر کوئی بیماری نہیں وہاں نہ ہاسپٹل ہے, نہ کوئی مریض ہوتا ہے, نہ بوڑھا ہوتا ہے, وہاں ڈاکٹر کیا کرے گا بتائیں نا. پوری عمر اس میں بہت ہائی پہ کامیاب ڈاکٹر علی جان رضا ہمارے زمانے کا, یہ کیا کرے گا وہ؟ بھائی بڈھا کوئی ہے ہی نہیں, سارے جوان ہیں, بیماری ہوتی نہیں, پیتھولوجی, ٹریٹمنٹ, نتھنگ. یہ کیا کرے؟ میرے دوستوں, بچوں, ایسا کام کرو جو ہم ایٹرنل ہے, ہمارا کریٹر ایٹرنل ہے, اور کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے اپنے جیسا بنایا انسان اپنا. دیکھو خدا کیا کہہ رہا ہے سورہ اعلیٰ میں, بل تؤثرون حیات الدنیا, تمہاری ٹینڈنسی یہ دنیا ہے, فزیکل ورلڈ, والآخرۃ خیر وابقیٰ, تمہارے اندر جو حقیقت اصلی ہے وہ روح ہے. ٹھیک ہے, یہ بدن جو ہے یہ فزیکل ورلڈ سے میٹا فزیکل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تم سمجھتے ہو یہی ٹوٹل ہے. اندر تم ڈھونڈتے ہو, جیسے میں نے فطری قوانین بتائے, کیا ڈھونڈتے ہیں؟ انلمیٹڈ ایگزسٹنس, حیات, پاور, ٹھیک ہے نا, نالج وغیرہ. یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں ہے یہاں پر. ایک لائف جو جس کی کوئی یہ کیا ہے حد نہ ہو, ایسی چیز کوئی ہے موجود ہے؟ اچھا, نالج جس کی کوئی حد نہ ہو, ایبسلوٹ پاور, ایبسلوٹ پاور, نو وی ڈونٹ ہیو دیٹ. اور لائف انلمیٹڈ, ایگزسٹنس انلمیٹڈ, ہم اسی کو ڈھونڈتے, میں نے پروو کر دیا, اسی کو ڈھونڈتے. وہ یہاں ہے ہی نہیں, بس یہاں سے باہر ہے. یہاں سے باہر یعنی میٹر میں نہیں ہے, لیکن ہے, کیونکہ یہ بائی لیٹرل ایک کیا ہے, ایگزسٹنس ہے, تو ریلیٹڈ ایگزسٹنس ہے. اگر باپ ہے تو بیٹا فرزند ہے, اگر فرزند ہے ٹھیک ہے, اگر اوپر ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو ڈھونڈتے بس یہ ہے, چونکہ ہم انکانشیسلی اس کو چیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بس وہ خدا یہی ہے. میں آپ خود دیکھیں, ہم مرنا نہیں چاہتے کبھی مرنا. وہ تو یہ پاگل نہیں ہے انسان جو کہتا ہے کہ میں نہیں مروں. بابا تو دے گا تو مرے گا, سارے سائنٹسٹ کہہ رہے, دنیا کہہ رہے, تجربہ کہہ رہے, تاریخ کہہ رہے, سارے تو مرے گا. یہ کیا کہتا, کون ہے ہم میں سے کون ہے جو کہے گا ہاں میں مروں گا, مجھے ابھی مرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مشکل, مرنا حقیقت ہے نہ, ریئلی بتاؤ ہے کوئی؟ آپ انکانشیس مائنڈ سے کیا کہتے ہو, مرتے ہیں نا یہ لوگ, ہم مریں گے, لیکن پھر اس کے آثار کیوں نہیں؟ کوئی تیار نہیں ہے ریئلی مرنے کے لیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں تیار؟ پھر وہی پرانی فطرت. یہ جو میں کہتا ہوں یہ بھول جاتا, میں اس کو آج 10 بار مجھے نہیں معلوم ہے کیا کروں. کہنا کچھ اور چاہتا ہوں, کہہ کچھ اور پڑھ جاتا ہوں. وجہ خوب. تو میں یہ کہہ رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا,
सलात पढ़ दो। ये इंसान फिजिकल मशहूर होगा, कहेगा खुदावंदा मैंने मेटाफिजिकल के लिए कोई काम फकर फिजिकल किया, तो यहाँ देख रहे यहाँ फिजिकल काम नहीं आ रहा। रब्बिर जोनी सूरह मोमिनून आयत नंबर 100। खुदावंद रब भी कह रहा है, एथिस्ट कह रहा है, काफिर कह रहा है, जिसको पूरी जिंदगी खुदा कबूल नहीं, वहां क्या कहेगा? पहले आरिफ बनेगा, पहला काम जो करेगा क्या कहेगा? रब मेरे पालने। रब कौन होता है? क्रिएटर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटर, देन नर्शन एंड सस्टेनर। ये कहां से हो गया तजुर्बा? जब इन काफिरों की मौत आ जाती किसी की, तो वो कहता है मेरे परवरदिगार मुझे वापस पलटा दे दुनिया में। परवरदिगार कहां से आ गया? अल्लाह अभी कह रहे हो रब, ये नहीं चलेगा। रब कहां कहना? दुनिया में। पूरा सिस्टम खुदा ने मुझे लगता है ये फितरत को अगर मैं बहुत ही खुलासा कर, मुझे डर लगता है 2-4 मजलिस से और इसी पे हो जाएगी। आप देख रहे हो ना सुरंछा कितना डीप है या नहीं? बहुत डीप है, पता ही नहीं चलता। कुरान नहीं पढ़ते हम, रिवायत नहीं देखते, औलिया की सीरत और जिंदगी अहादीस नहीं देखते, अकल नहीं यूटिलाइज करते, साइंस नहीं यूज करते। अच्छा, फिर ये कहेगा खुदा के बल दूसरा हयात दुनिया, तुम क्या करते हो दुनिया? यही खाओ पियो, औलाद औलाद, अकल भी यूज करते हो। आइंस्टाइन, ये मैथमेटिशियंस हमारे बड़े बड़े है ना, सुपर कंप्यूटर किस पे यूज करते हैं? जिनका ब्रेन सुपर कंप्यूटर है किस पे यूज करते? और देखो सबस्ट्रेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या, नतीजा भी वही देगा। जहन को आजाद रखो, वहां जहां परसेप्शन है, जहां आप एज्यूम करते हो, वहां देखो क्या नतीजा निकलता है, वहां नहीं यूज करते। वजह बल दूसरुल हयात दुनिया, तुम ये दुनियाई जिंदगी इंतखाब करते हो, सिलेक्ट करते हो। वल आखिरतो खैरुन व अबका, आखिरत इससे बेटर है। हमको यकीन है, मैं बहस ना करूं, ये करूं, हमको यकीन है ये जो चावल रोटी गोश्त वगैरह कपड़ा, ये क्या है? मुझे फायदा देने वाला यकीन 100% या ना, या शक है? ऑब्जर्वेशन है, 100% यकीन है। मजा भी है और बचता भी हूं, जिंदगी भी सस्टेन होती है, तमाम मेरी लज्जतें मिलती है। अब मुझे क्या चाहिए? एक चीज भूल जाता, ये मुझे जिंदगी, ये जो लज्जात है ना, ये मुझे क्या मिलना चाहिए? हमेशा के लिए। मैं ये भूल जाता हूं और मुझे टेम्पररी अरेंजमेंट होता है। टेम्पररी को मैं कहता पलक पीछे, ठीक है यही है। मैं दूर नहीं सोचता, मैं अनलिमिटेड नहीं सोचता, मैं लिमिटेड सोचता हूं। बस दूसरों हयात दुनिया, दुनिया क्या को, दुनिया के क्या माना है? नजदीक, नजदीक, दूर नहीं सोचते हो। दूर यानी अनलिमिटेड। हम अंदर तड़प क्या है? हम रोटी कपड़ा वगैरह खाना वाना खाते, मकान वगैरह, ये 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, किसके लिए? कब तक? नहीं बताए ना। हम जो खाना वाना खाते हैं कितने दिन के लिए, किस नियत से? नहीं, वाकई हम कहते 2 घंटे जिंदा रहेंगे बस, फिर मर जाए। फिर हम ये समझते यहाँ 2-2 घंटे, 1-1 घंटे का इंटरवल है गज़ा का, ये फिर कंज्यूम हो जाती, फिर खाना होता है, फिर खाना होता है, फिर खाना होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बाद। कब तक? कब तक?
ہاں مقصد کیا ہے؟ ہم کھانا کھا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو بیوقوف ہے، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں کھا رہے. سمجھتا ہے 2 گھنٹے کا انٹرول ہمیں ہمیشہ رکھے گا. باڈی تیری ساتھ نہیں دے گی، یہ تیرا معدہ کام نہیں کرے گا، یہ تمہارے دانت گرنے شروع ہو جائیں گے، اور جو کیلشیم ڈپازٹ ہے ریسائکلنگ ہو جائے گی، ریورس ہو جائے گا، پھر تو آٹومیٹکلی 100-150 حد اکثر مر جائے گا. تو یہ اس کو معلوم ہے، معلوم ہے، پھر کیوں نہیں عمل کرتا؟ اس پہ شک نہیں ہے نا اس کو، پھر عمل نہیں کیوں کر رہا؟ عمل کیوں نہیں کرتا؟ عقل کی کمزوری. کس کی؟ عقل کی کمزوری. وہ اس کو دینا چاہیے ایک جنرل نتیجہ جو سسٹینیبل ہو، پرماننٹ ہو. اس کو کنکلوڈ کرتا ہے کس پر؟ ٹیمپرری پر. ابھی میں بچ گیا نا، بچ گیا، پگاتے بچ. یہ ایک ہمیشہ کے لیے اٹرنل فیصلہ نہیں لیتا. جن کی عقل کیا ہوتی ہے؟ سٹرانگ ہوتی ہے، وہ دیکھتے یہ ساری چیزیں ٹیمپریری ہے. موت بھی موت سے ہمیں چھٹکارا نہیں دلاتی یہ چیزیں. اسی کو بولتے بصیرت. کیا بولتے؟ بصیرت. فزیکل چیزوں سے نہیں ملتی. فزیکل چیزوں کو انٹلیکچوئل فورس کیا کرو؟ ایڈ کرو، اور ہماری فطرت میں جو ایمان ہے وہ بھی ایڈ کرو، تب جا کے میٹرلسٹک ورلڈ سے باہر آپ کی ویژن پہنچ جائے گی. پس اندر کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر جو بھی زندہ دنیا میں آتا ہے بچہ، وہ خدا کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. خدا کی. تو اس پہ کہا فطرت کیا ہے؟ خدا کی فطرت کہا واللہ علی فطرت توحید. فطرت توحید، خدا کو ایک جانا. یہ جو ہم ہر کسی کو اسی کی تڑپ ہے. کس کی چیز ہے؟ خدا کی. اس لیے خدا نے کہا والآخرۃ خیر و ابقی. دوسری سورہ میں فرمایا واللہ خیر و ابقی. آخرت بھی خود سب کچھ نہیں ہے. اگر وہ دنیا سے زیادہ لذت آور ہے اور سسٹینیبل ہے، وہ خود نہیں ہے. وہ کس کی وجہ سے ہے؟ واللہ خیر و ابقی. پس وہ آخرت بھی لوگے کس سے؟ خدا سے لوگے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہر انسان دنیا میں فطرت خدائی لے کے آتا. فطرت خدائی یعنی ایک ایسی اس کی روح ہے، اس میں ایسے ارینجمنٹ ہے، وہ اپنے رب کو جانتے. لیکن یہ جاننا انٹلیکچوئل نہیں ہے، سینسیشنل بھی نہیں ہے. پھر کس ٹائپ کا ہے؟ فیتھ ٹائپ کا. فیتھ ایمان. ایمان کیسے ہوتا ہے؟ ایک یہ ایمان مذہبی ہے. آٹومیٹکلی اس کو خدا کی ایگزسٹنس قبول ہے اور اس کو مانتا ہے، اگرچہ جسٹیفائی نہیں کر پا، دلیل نہیں دے پائے گا، لیکن اس کو افی لا شک فاطر السماوات والارض. تم کہہ رہے ہو خدا میں شک ہے، خدا موجود نہیں ہے جس نے زمین آسمان بنائے. یعنی ریجیکٹ کر رہا ہے، ریجیکٹ کر، وہ اس کو پروو کر رہا ہے زمین و آسمان کا خالق، اور تم شک کر رہے ہو. دلیل کیا اس کی؟ یقین. کون سا یقین؟ جو اسی کو ہے، جو یہ دوسرے کو قانع نہیں کر پاتا. اگر کوئی مومن آپ کو کہے وہ تم خدا پہ شک کر رہے ہو، بہرحال کہ اس نے تمہیں بھی بنایا، پورے عالم کو بنایا. بابا دس از اے فرسٹ کوسچن. وہ ہے یا نہیں، بنانا نہ بنانا دوسرا مسئلہ ہے. اس کو ان کی چٹی نہیں ہے، ایمان ہے. لیکن اس ایمان کو ہم قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. کریں گے قبول؟ کیوں قبول کریں گے؟ لیکن خالی نہیں، برہان کے ساتھ، پروف کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ چاہے وہ آپ کو دے دے سینسیشنل آرگومنٹس یا انٹلیکچوئل آرگومنٹس.
لانا ہے اسے تمہارے دل میں، یہ آپ کے لیے، دوسرے کو بحث نہ کر. یہ عقیدہ دوسرے کے لیے مفید نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ آدمی بھی آپ جیسا ہو اور اس کی آپ کی بات قبول ہو. وہ آپ لوگوں کا مسئلہ، لیکن وہ علمی نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے. بس ہم نے جیسے کہا توکل کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ عقلی ایسوسیشن ہونی چاہیے. توکل کیا ہونا؟ قوانین عقلی پر اترنا چاہیے. یہ فطرت بھی قوانین عقلی کے ساتھ ہمراہ ہونا، جسٹیفائی ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا یہ فطرت ہمارے پاس ہے اور خداوند نے ہمیں اس پر بھیجا دنیا میں. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. سورہ روم آیے 30. اس میں ہم نے خدا نے بنایا، یہ بہت بڑی جسٹیفیکیشن ہے. یہ پہچان فطرت اللہ، فطرت اللہ، یہ فطرت، یہ ایسی کریشن ہے، یہ ایسی اسپیشل کریشن ہے جو خدا کی ہے، خدا کے ریلیٹڈ ہے اور خدا کو پروف. جب خدا کو کے ریلیٹڈ ہے پس خدا کو جانتی ہے فطرت. یہ ریلیشن ہے نا آپس میں. ہم یہاں دیکھتے ہیں سینسیشن اپروچ سے، کیا دیکھتے ہیں؟ میں اور جہان. خدا سے خدا کو میں سینس سے دیکھ نہیں پاتا، اس لیے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے. سینسیشنل ریلیشن ہے میرے جہان اور خدا کے درمیان نہ. ہاتھ عادی ہے. کیا ہے؟ عادی. آپ کو برہان نظم و برہان حرکت اور دوسرے براہین جو فزیکل ہے، وہاں ہم نے کہا سسٹم دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. پھر کہتے سسٹم کے لیے کیا چاہیے؟ ہاں، پھر سسٹم کے لیے سسٹم میکر چاہیے. یہ فزیکل ہے یا نان فزیکل؟ ہاں، انٹلیجنس یا فزیکل ہے؟ فزیکل ہے، لیکن کنکلوژن جو ہے وہ میٹا فزیکل، وہ انٹلیکچوئل ہے. کیا ہے؟ انٹلیکچوئل. کس طرح؟ آپ کہتے ہیں ہر سسٹم کے لیے سسٹم میکر ہے یا نہ؟ یہ کہتے ہو نہیں کہ مثلا یہ گھر جو ہے یہ خود بنا، یہ نہیں ایک سسٹم بلکہ سسٹم آف سسٹمز. ٹھیک ہے؟ یہ کیسے بنا؟ یا خود ایسا ہی ہے، خود سے ایسا ہے، یا کسی نے بنایا؟ کسی نے بنایا. تو یہ آپ دیکھتے ہو، یہ سڑک کسی نے بنائی، گاڑی کسی نے بنائی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جنرل کہاں آپ کے پاس؟ ہر ایوری سسٹم نیڈس اے سسٹم. یہ کہاں پر ہے؟ ہاں ہے کہیں پر؟ دیکھا آپ نے؟ کہیں پر نہیں ہے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ عقل کے ساتھ، انٹلیکچوئل. بس برہان نظم میں آپ نے جو کر دیا ثابت، کیا؟ خدا کو فزیکل سسٹم دے کر اور پھر یہ قانون ایڈ کر کے اپلائی کر کے تب جا کے خدا تک پہنچے ہو. میری بات ثابت ہوئی؟ کون سی بات؟ کہ فزیکل ورلڈ میں ہم فزیکل اور ہم انسان فزیکل اور یہ ورلڈ فزیکل، اس سے خدا ثابت نہیں ہوتا ڈائریکٹلی نہیں ہے. جبکہ فطرت اور خدا کے درمیان کیا ہے؟ ریلیشن ہے. کیوں؟ خدا بھی میٹا فزیکل، فطرت بھی میٹا فزیکل، ایک ریلیشن ہے. کہا اس لیے خدا نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس. تو کہا بس فطرت ہے. ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر سلام اللہ علیہ اپنے نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ خداوند نے فبدلوا خلقہ
عہد اللہ الیہم. کچھ زمانہ ہو ہم نے انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، آگے چلایا، ان انسانوں نے کیا کر دیا؟ عہد خدا کو تبدیل کر دیا. عہد خدا کو ایکارڈ، عہد کیا ہوتا ہے؟ ایکارڈ. دیکھو آپ دوسرے سورہ میں دیکھتے ہو، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو وان اعبدونی. ٹھیک ہے نا؟ میں نے مگر تم سے عہد وعدہ نہیں لیا ہے، ایکارڈ نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت یعنی پیروی، فالو اوبیڈنس نہیں کرو گے. کس کی اوبیڈنس کرو گے؟ وان اعبدونی، میری. وہ خدا کی اطاعت ہی کیا ہے؟ صراط. یہاں بھی عہد ہوا. عہد کیا ہوا؟ اب کیا ہوا عہد کے معنی؟ ایکارڈ. کس نے کیا ایکارڈ؟ انسان نے کیا. کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ. سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 172. ٹھیک ہے؟ کس کو میں پروو کر رہا ہوں؟ کس کو پروو کر رہا ہوں؟ بعض دوستان کہتے تھے جوشیلی تقریر نہ کر، آہستہ آہستہ. اس سے نیچے تو اب گاڑی رک جائے گی، ہے نا؟ ہاں، لیکن میں آپ کا اٹینشن چاہتا ہوں. کس پہ بحث کر رہے ہیں؟ فطرت انسانی پر. فطرت انسان ہے. فطرت کا نام کیا میں نے کہا تھا؟ ایسی ایگزسٹنس جو روح میں ہے، جو انسان کی روح میں ہے، اور وہ خاص ایگزسٹنس وہ خدا پرست ہے، خدا کو ڈھونڈتی ہے. اس میں ویژن ہے، اس میں نالج ہے، ایک ٹائپ کا نالج ہے جو خدا کو آٹومیٹکلی گراسپ کرتا ہے اور ڈھونڈ لیتا. ٹھیک ہے؟ جیسے ہماری آنکھ آٹومیٹکلی فزیکل چیزوں کو، ویژول چیزوں کو دیکھتی، کان اسی طرح. اس طرح فطرت بھی کیا دیکھتی ہے؟ فطرت اللہ. کس کو دیکھتی ہے؟ خدا. برین کے بغیر، سینسیشن نالج کے بغیر، اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے. وہاں بھی خدا کو ہی ڈھونڈتی ہے، تو ان کے بغیر بھی خدا کو ڈھونڈتی. یہ کیوں؟ میں اس کو ابھی بتاتا ہوں. سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 170. اذ اخذ ربک من ظہور بنی آدم ذریتہم. خدا نے، یاد کرو زمانے کو جب خدا نے تمام انسانوں کے پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا. ٹھیک ہے؟ فاشہدہم علی انفسہم. ان کو کہا جاؤ تم، ان کو کیا کہا کہ اپنے آبزرو کرو، الستو بربکم، تم اپنا حال دیکھو. فشہد علی انفسہم، اپنے کو آبزرو کرو، دیکھو میں ہی تمہارا کریٹر نہیں ہوں؟ ذرا دیکھو میں ہی تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا. ہماری روح نے کیا کہا؟ ہاں خدا بندہ، ہم نے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا. کس کو؟ ہاں، الستو بربکم، میرے سوا تمہارا کوئی نہ بنانے والا نہ پالنے والا. آیا تم اس کو آبزرو کر رہے ہو؟ قالوا بلا شہیدنا. خدا کیوں نہیں، ہم دیکھ رہے. کس کو؟ کس کو دیکھ رہے؟ آئی خدا. کس چیز کو؟ تو کریٹر بھی ہے، نرشر بھی ہے ہمارا، اور ہم تیرے مخلوق ہے. تو بھائی سور سا فطرت ہے. یہی ایکڑ ہے. کیا ہے؟ ادھر کا علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدو شیطان. شیطان سے مراد کیا ہوا؟ ڈیویشن. شیطان سے مراد انحراف، ڈیویشن. شیطان ابلیس یا نا، شیطان سے مراد ابلیس ہے. شیاطین من الجن والانس.
शैतान के असली माना क्या है? डिविएट करना, मुनहरिफ करना, गुमराह कराने वाला। वो कौन है? इन्ना शैतानी अस्लमा बियदाई क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने शैतान को क्या किया? अपने जमाल और जलाल के हाथों से सरेंडर कराया। इन्ना नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, ये जो मेरा नफ्स है, नफ्स जिसमें अक्ल ना हो, फितरत ना हो, जिसमें इल्म ना हो, जिसमें इंटेलेक्ट ना हो, जिसमें वही ना हो, जिसमें इंट्यूशन ना हो, वो नफ्स कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? फिजिकल चीज। कहां? फिर क्यों? क्या कर रहा? भाई बेड़ क्या करता है? गुनाह करता है, सवाब करता है? बताओ। हाँ ऐसा सा बताओ। भेड़ गुनाह करता है या सवाब करता है? चिड़िया हराम खाती है, हलाल खाती है? मैं इतना आसान बना, मेरा मौजू वही रह जाता है। सब लोग आप इसमें भी चुप रहते, मुझे परेशानी हो जाती है। भेड़ हलाल खाते है, हराम क्यों? ही नहीं है। बस मैं किस पे बोल रहा था? हाँ, नफ्स अम्मारा। ये नफ्स अम्मारा क्या करती है? अम्मारत बिस्सू, ये बदी की तरफ ले जाती है। किसको बदी की तरफ ले जाती है? इंसान को। इंसान क्या है? भेड़ है, चिड़िया है, कीड़ा है, उसको ले जाएगी ना। He is meant for that. The creature other than man is meant for physical world. We are not meant for physical world only. We have to get something from physical world. हमें इस physical world से लेना कुछ और, तो उसके लिए अमारतुन बिस्सू। तवज्जो करें, ये नफ्स हमारे लिए बदी की तरफ ले जाता। बदी क्या है? Physical world without intellect, without faith, without life after death and other religious laws. सूये वक़द खाब मन दसा, उसने इस फितरत को क्या कर दिया? फना। किसने? किससे फना किया? किससे दफन किया? फना नहीं किया, दफन किया। याद रखिए, फितरतुल्लाह, खुदा फना हो सकता है। वयब्का वजहु रब्बिका कुल्लु मन अलैहा, सारी खत्म हो जाएगी, लेकिन वजह खुदा नहीं खत्म होगा। ये खुदा की वनफख्तु फीही मिन रूही, फना पजीर नहीं है। तो इसकी असल में दफन हो जाइए। तवज्जो करें, यानी जब मरता है, रब्बी लिमा हशरतनी आमा, खुदा मुझे अंधा क्यों माशूर किया? अंधा क्यों माशूर किया? फना नहीं हो पाएगा। उस पे कौन सी गर्द गुबार आ जाएगी? फिजिकल। बस गुनाह क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, टू चेज फिजिकल वर्ल्ड विदाउट इस्लामिक इंटेलेक्चुअल एंड नेचुरल डॉक्ट्रिन्स। सो तो जनाब अली कहा कि ये हमारा पास वादा क्या है खुदा को? हमने कौन सा वादा खुदा को दिया? कालू बला शहीदना, हमने आपको ही रब माना और पालने वाला, और मैं इबादत करूंगा तेरी। ठीक है। इसी के बाद कहा अम तकुलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ल गाफिलीन, मुझे रोज़े क़यामत, दुनिया में मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ दूंगा, दुनिया में आज़ाद छोड़ दूंगा। आज़ाद यानी इख्तियार। कमाल कब होता है? मजबूर को या मुख्तार को? मुख्तार को। अगर हमें मुख्तार खुदा न छोड़ता तो हम कमाल नहीं कर सकते थे हासिल। इसलिए खुदा ने क्या कहा? मैं जब
दुनिया से पहले क्या कहा? मैं तेरा पालने वाला हूं, मैं ही तेरा बनाने वाला हूं. फिर क्या कहा? हाँ जी ऐसा. फिर कहा कि मुझे नहीं कहना रोज़े क़यामत, मुझे गफलत हुई. क्या हुई? किस चीज से गफलत हुई? किससे गफलत हुई? मैं सूरह आराम आयत नंबर 172. अम तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िल. रोज़ क़यामत नहीं. अब यहाँ से इकरार कर दिया. किस आलम फितरत में? आलम फितरत में हमने खुदा को क्या कहा? कालू बला शहीदना, तू ही हमारा रब है और तू ही हमारा खालिक है और तुम्हारे जो कवानीन होंगे उसी के पर हम चलेंगे. अच्छा, खुदा ने क्या किया? हमें यहाँ भेज दिया. वजअल लकुम समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला. हमें क्यों बनाया? फिर बना के दुनिया में भेजा. दुनिया में भेजने से पहले अपने आप की पहचान करवाई खुदा ने हमारी रूह में फितरत के साथ. अब दुनिया में भेजा. दुनिया में भेजा किस लिए? बंदगी. बंदगी क्या होता है? मुझे खुशी होगी कि बैज जो चुप है सोच रहे होंगे, या सो न रहे तो फायदा नहीं है. ये है ना मुश्किल की बहस भी, लेकिन आपको लगता है ये असल बहस है. आप फरार करोगे, खुद पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, खुद नहीं पढ़ोगे, किसी के पास जाना पड़ेगा. अगर यहां भी नहीं पढ़ा, खुद भी नहीं किया, दूसरे के पास भी नहीं गया, क्या कहेंगे? मरने के बाद रब्बिरजूनी, खुदा मुझे पलटा दे. कहाँ? दुनिया में. लाली अमल सालिह फिमा तरक्तु, मैं वही करूं तुम्हें पहचानू. कहाँ? दुनिया में. कल्ला बल हिया कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा. ये फकत ज़बानी. यहाँ मेरी अजमत देखा. लिमनिल मुल्कल यौम. अब बताओ कौन मालिक है? तो वहाँ कहता मैं मालिक हूँ, मैं क्या करूँ? खुदा कच रुके में लाइन में. हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, अभी नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं करेंगे जो अपनी मर्जी. इसका मतलब मालिक हूँ. हलाल हलाल करेंगे, हराम ले लेंगे, जुल्म करेंगे, क्या करेंगे? अदालत करेंगे, जस्टिस करेंगे, मेरी मर्जी नहीं. मर्जी चलाते हम नहीं चलाते? बताओ, मर्जी चलाते हैं या बंदगी ही? मर्जी. लिमनिल मुल्कल यौम. अब बताओ कौन मालिक है, तू या मैं? लिल वाहिदिल क़हार. कुरान. खुदा आप ही जो हर चीज तुम्हारे अंडर है. हलाका अन्नी सुल्तानिया, मुझसे तमाम पावर छीन ली. हलाक फना, अब मैं कुछ नहीं रखता. मालिके यौमिद्दीन क्यों बताते? नहीं, यहां शक है, इख्तियार है. जहां तेरा इख्तियार नहीं होगा, जहां तेरे सारे पर्दे जहालत के, गफलत के क्या हो जाएंगे? उठ जाएंगे. यौम तुबला सराइर, सिर फाश हो जाएंगे. रोज़े क़यामत. रोज क्या होता है? अंधेरे में कुछ दिखता है? दुनिया अंधेरा है हम जैसे जाहिल लोगों के लिए. इसको तब्दील करो दिन में. अन्नासु नियामुन व इज़ा मातू इंतहबू. लोग सोए हुए हैं, जब मरते हैं तब बेदार होते हैं. सोए हुए को कुछ दिखता है? उसका बॉडी फंक्शन करता नहीं करता? सारी चीजें. लेकिन क्या? तो देखो बाबा, हम खुद बेदार, इससे पहले कि हमें बेदार किया जाए, खुद बेदार करें अपने आप को. तब कुरान हमें फायदा पहुंचेगा. तब दुनिया हमारे लिए ब्यूटीफुल. दारुस सिद्क,
This world is beautiful. For whom? إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. تم اے رسول اپنی بات اس تک نہیں پہنچا پاؤ گے جو قبروں میں دفن ہے. رسول کس کے لیے؟ مردوں کے لیے, زندوں کے لیے. بس خدا کس کو کہہ رہا ہے جو قبروں میں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. جو اپنے دماغ سے خدا اور خدا کی مملکت آخرت, اپنی حقیقت, دنیا کی حقیقت نہ دیکھے, نہ کانوں سے, نہ آنکھوں سے, نہ دماغ سے, غافل ہے. اولئک هم الغافلون. غفلت کس کو بولتی؟ دو معنی یا میرے عزیزو, غفلت کے دو معنی. خدا ہمارے لیے ادب سکھاتا ہے. ہم کہتے ہیں ایک جو جاہل ہے یا غافل کہے, خدا کی مراد جو غافل سے ہے یعنی جاہل, یعنی گناہ گار, یعنی کیڑا, یعنی ناکام, یعنی جو ہر چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے, اپنے پاور کو یوز کرتا ہے, اپنی باڈی کو, اختیار کو یوز کرتا ہے. کس کے لیے؟ فرائت الذی من اتخذ الہہ ہوا. دیکھ رہے ہو جس نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا رب بنا دیا. خواہش کیا ہے؟ خواہش یہی ہے بما تہوی الانفس, جو ان کی روح مانگتی ہے. اگر عقل نہ ہو, عقل کو بھی سرنڈر کرائے کس کے؟ فزیکل وانٹس کے. فزیکل وانٹس کے عقل بھی وہی جائے گی, فطرت بھی دفن ہو جائے. قد خواب من دسا. یہ فطرت جو خدا کی سوا ہمیں کہیں نہیں لے جاتی, یہ بھی کہیں گی 2 روپے 4. 2 کتنے ہوتے؟ 2 کتنے ہوتے؟ 4 کیا؟ 4 روپے. واقعی جس اس میتھمیٹیشن نے 2 4 روپے کہے یا 2 4 4 گاڑیاں 2 4 لاکھ, صحیح ہے. یہ چھو ون وسان مس. یہ دیکھنا انسان واقعا پریشانی میں. کہا کہ ہم آپ کو بھیج دیں گے وہاں. آپ دیکھیں عجیب ہے, فطرت کا ارینج کر دیا. یہاں کافر فاقم وجہک للدین حنیفا, ہم نے روح تمہاری ایسی بنا دی جو خدا کے قوانین کو آٹومیٹکلی قبول کرے گی. لا الہ الا اللہ. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر جو دنیا میں آنے والا بچہ وہ کیا ہے؟ وہ فطرت توحید پر ہے, خدا کی سوا کسی کو نہیں مانتا. اس کو میں نے ثابت کر دیا. لیکن بل ابواہم اللذان یوحدان او ینصران, یہ ماں باپ اور سوسائٹی اور ٹیچر اس کو کیا کرتے ہیں؟ غلط ڈیویٹ کرتے ہیں, غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, غلط ایکسپلین کرتے ہیں. یہ بیچارے یہی سمجھتا ہے. اس لیے کہا وَلَقَدْ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, ہم نے اسی مذہب پر, خدا کی شرک پر, کفر پر اپنے جدوں کو, اینسسٹرز کو یہی کرتے ہوا دیکھا, بت پرستی کرتے دیکھا. ہم بھی کر رہے ہیں. أَوَآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مگر ان کے باپ, ان کے اینسسٹرز کیا تھے؟ لا يعقلون, بے عقل, احمق. ولا یہتدون, اور ہدایت بھی یہ کس پہ یہ اکڑ رہے ہیں؟ اپنے اجداد کی سیرت پہ. وہ تو جاہل ہے, وہ تو احمق اور بے عقل ہے. قرآن دفن ہے میرے عزیزو. افیتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال. روح پہ تالے پڑے ہیں. کس کے؟ فزیکل خیالوں کے, جہالت کے. ٹھیک ہے, کھول دو ان کو ریسرچ سے, دین سے, عقلی, فطری اور الہی قانونوں سے. تمہاری ویژن کھل جائے گی, تمہارا دل سب کچھ ریسیو کرنے لگے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس خدا کے پاس جب حاضر ہو جائیں گے کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے؟ خدا ہمارے ساتھ ڈسکس کرے گا نہیں کرے گا؟ خدا ہمارے ساتھ آرگومنٹ کرے گا جب ہم مریں گے یا نہیں کرے گا؟
خدا نے ہمیں اتنی شرف دی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی, آرگومنٹ ہوگی. وحجتہم داحدہ, جو کافر ہے وہ دلیل ہے, خدا یہ کہ وہ ان کو لائے گا, دیکھو دیکھو یہ غلط ہے, ثابت کرے, ڈسکشن ہوگی. بس وہاں ڈسکشن کرے, یہاں خان صاحب مرنے کے بعد ڈسکشن کرے, یا جیتے جی. کیوں؟ پریورٹی اگر آپ یہاں دے رہے ہو, کم ود پروف. یہاں کریں گے تو دلیل دو نا. نحن شیعہ ابناء الدلائل, ہم شیعہ جو ہے دلیل کے, پروف کے کیا ہے, فرزند. دلیل دو گے مانیں گے, دلیل مانگے گے دے دو, دلیل مانگو گے دے دیں گے. اس کے سوا ہمارا نہ اعتقاد ہوگا, نہ کوئی عمل, نہ کوئی فکر ہوگی. یہ شیعہ ہے. شیعہ نے آرگومنٹل with proof and evidence, چاہے عمل ہو, چاہے فکر ہو, چاہے اعتقاد ہو. ہمارے اہل بیت ہمیں افتخار, مجھے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں بہت بیدار ہو رہے ہیں. وہ ابھی میں نے ایک کلپس دیکھی تو وہ عالم دین کہہ رہے تھے یہ ایم اہل بیت ایم مسلمین ہے. یہ کیوں آپ کہہ رہے ہو اہل بیت شیعہ کے ہیں؟